جی یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. میرے خیال میں کسی 8 پیج کے فیصلے نے عدلیہ کی ساکھ کو اتنا بوسٹ نہیں کیا ہوگا جتنا اس فیصلے نے کیا. اس کے اندر 3-4 چیزیں جو سمجھنے کی ہیں, اور اگر عمران خان کو جو بدترین آئینی اور قانونی ایڈوائس ملی وہ دینے والے بھی اگر سمجھنا چاہیں تو اس کے اوپر کنسنسس ہے لیگل کمیونٹی میں کہ یہ چیزیں ان کو سمجھانے کی ہیں تاکہ ان کو پتہ کہ ان کو آگے کرنا کیا. نمبر 1, ان کا یہ جو بیانیہ تھا کہ یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے یہ ایک غدار وطن قسم کی اپوزیشن نے طے کیا ہے بیرونی سازش سے, اس کو مکمل طور پہ فارغ کر دیا. یعنی اس ملک اور قوم کا جتنا وقت انہوں نے ضائع کیا ہے یہ غداری والے معاملے کو رگڑ کر, اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے, یہ شاہ محمود قریشی جیسے لوگ, جو یہ جانتے ہوئے کہ وہ مکمل طور پر, میں ورڈ کوٹ کر رہا ہوں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ کوٹ کر رہا ہوں, نان سنس کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ یہ کام کرتے رہے. تو اس آرڈر میں تو مکمل طور پر عدالت عظمیٰ کی طرف سے فلیٹ کر دیا گیا ہے, اس کا مینشن ہی نہیں کیا گیا. دوسری بات, بہت ہی اسٹریٹ اینڈ نیرو قسم کا انہوں نے پاتھ تجویز کیا ہے, یعنی بالکل باریک اور تنگ گلی کے اندر لا کے کھڑا کیا ہے کہ آپ نے آگے کیا کام کیا کرنا ہے. بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر بتایا ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کی تحریک میں رکھنا نہیں ڈالنا, آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کو ہونے دینا ہے, عدم اعتماد کی تحریک کس دن ہونی ہے, اور پھر یہ بھی اس کے اندر اہم ترین بات بتائی گئی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو وہی سیشن جاری رہے گا اور نئے لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب کرے گا. تو جو اگر کوئی لوگ خیال کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک کے کامیاب ہونے کی صورت میں عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے لگائے رکھیں پرائم منسٹر آفس کے اندر, اور اسپیکر جو ہے وہ ڈیلے کر دے, اور صدر جو ہے وہ نوٹیفائی نہ کرے یا ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کرے اور اگلے لیڈر آف دا ہاؤس کو ایکسیپٹ نہ کرے, وہ تمام رستہ انہوں نے بند کر دیا ہے. ڈسرپشن کا رستہ بھی بند کر دیا ہے. اسپیکر کے لیے یہ کہا گیا ہے, اسپیکر از انڈر اے ڈیوٹی ٹو سمن اینڈ ہولڈ اے سٹنگ آف دی اسمبلی ان دا پریزنٹ سیشن, اور یہ بتایا ہے کہ یہ سیشن وہی سیشن ہے جو تعطل کا شکار تھا. کوئی نیا سیشن کال نہیں کیا جا رہا, وہی سیشن ہے جو تعطل کا شکار تھا جس کو آپ نے چلانا ہے. اور اسپیکر کو اس وقت تک اسمبلی کے سیشن کو پروروگ نہیں کرنا, یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے, جب تک ریزولوشن کا فیصلہ نہ ہو جائے. یہ بھی بتایا گیا اس میں واضح انداز سے کہ جو آرٹیکل 63A ہے جس کا ایک علیحدہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے جس کا تعلق ڈیفیکشن سے ہے, وہ آرٹیکل جو ہے اس فیصلے کی وجہ سے نل اینڈ وائڈ نہیں ہوا. یعنی اگر کوئی ممبر اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف, یعنی منحرف اراکین ہاؤس کے اندر جو آئل ہے وہ کراس کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ آرٹیکل لاگو ہوگا. لیکن یہ دلچسپ فریز ہے, ود ان دا میننگ آف دا سیڈ آرٹیکل. مثلا بہت سی تشریح ہوتی رہی ہے اس آرٹیکل کی کہ ڈیفیکشن کی جو سزا ہے وہ تاحیات نااہلی ہونا چاہیے, وہ ایک جرم قرار دینا چاہیے, لیکن جو آرٹیکل 63A میں لکھا ہوا ہے اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے مطابق یہ معاملہ طے ہوگا, اور وہ صرف ڈی سیٹنگ ہے, آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں اور اسی اسمبلی کے اندر الیکشن لڑ کر دوبارہ واپس آ سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک باقاعدہ پروسیس ہے, فوری طور پر آپ ڈی سیٹ نہیں ہو جاتے. تو اس کا بھی اس میں مینشن کیا گیا. اس آرڈر کے پیش نظر اب بڑا واضح ہے کہ عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ قانونی طور پر ایک جکڑ میں بھی آ سکتے ہیں. اس کے جو پیراز ہیں, پیرا 4, 5 اور 6, جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے جو احکامات تھے, ڈپٹی اسپیکر کے احکامات کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے بعد وہ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں اور آئین سے متصادم کام ہوئے ہیں. اب تشریح یہ ہے کہ آئین سے متصادم اگر کام ہوئے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا ایک علیحدہ پروسیجر ہے. بعض لیگل جو ماہرین ہیں ان کے بیان کے مطابق پیرا 4, 5 اور 6 جو ہیں, اگر ان کو کوئی بنیاد بنا کر صدر کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے. بہرحال جو شہباز شریف ہیں اور دوسرے جو لیڈران ہیں
ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے نہیں، لیکن اس آرڈر کے اندر یہ ایشو موجود ہے۔ 5-0 ایک بہت حیران کن قسم کا نتیجہ ہے۔ نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا، انصاف کی جیت بھی ہوگی، لیکن 5-0 کا ہونا، جس سے مراد یہ ہے کہ جج صاحبان نے حتمی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی پارٹی کو، بالخصوص پی ٹی آئی کا جو بیانیہ بن رہا تھا، یہ سپیس فراہم نہیں کرنی کہ وہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کر لیں۔ عموماً جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہوتا ہے، اگر کسی نے اختلاف کیا ہے اس کو بنیاد بنا کر بڑے فیصلے کی ایسی کی تیسی کی جاتی ہے، تو اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ 5-0 سے ہم نے کام کیا ہے، اور اس کے اندر یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کوئی مین میخ نکالیں اور اس کے اندر جو ہے ہیئر سپلٹنگ کریں، تو وہ بھی مکمل طور پر رستہ بند ہو گیا۔ عمران خان اگر چاہیں تو اپنی ریپوٹیشن سیلویج کر سکتے ہیں۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ موجود تھے جب انہوں نے سو کالڈ سرپرائز دیا، اس سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے گھیراؤ میں ہیں۔ لیکن ان میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، ان کا قصور ہے جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے جھرمٹ میں اپنے آپ کو اس تمام کائنات کے سیاسی اور آئینی معاملات کے اوپر حاوی سمجھیں، تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ان کے پاس ریزگنیشن کا آپشن موجود ہے، پرائم منسٹر پر ریسٹور ہو گئے ہیں۔ اور یہ دلچسپ بات کی ایک پروگرام میں مراد علی شاہ نے، جو سی ایم ایس ان کے، کہ انہوں نے ریکارڈ یہ قائم کیا ہے کہ وہ 8 دنوں کے اندر 3 مرتبہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، یعنی ایک پہلے پرائم منسٹر تھے، اس کے بعد ابھی ریسٹور ہو کے بنے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ بیچ میں رسمی طور پر صدر نے بھی ان کو پرائم منسٹر بنوایا۔ دوسرے طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ یہ بھی قائم کیا ہے کہ 8 دنوں کے اندر ممکنہ طور پر اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ 8 دنوں کے اندر 2 مرتبہ نکالے جائیں گے اسی ہاؤس کے اندر سے، یعنی پرائم منسٹر کے عہدے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے ان کو سنجیدگی سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک اچھی بھلی پارٹی، اچھے بھلے نظریے، اچھی بھلی قیادت، اچھے بھلے پوٹینشیل کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو کتنا خراب کیا، اور یہ آل فال باتیں کر کے انہوں نے قوم کو کتنا گمراہ کیا۔ تو ابھی بھی ان کے پاس سیاسی طور پر سنبھلنے کا وقت موجود ہے، اگر وہ اس آرڈر کا ہر لفظ پڑھیں اور بابر اعوان اور فواد جیسے لوگوں سے اجتناب برتیں اور ان کی ایڈوائس نہ لیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ اس سے صحیح سبق سیکھ سکیں۔